اب اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے اب کتنی ہے معلوم نہیں ہے، 60 سال ہے، 70 ہے، 80 ہے، کچھ معلوم نہیں، اور تقریباً 80 تک ہو جاتا ہے، 80 سے آگے بہت کم لوگ 90 تک چلے جاتے ہیں، اور 1% لوگ 100 پوری دنیا میں 1% تک یا اس سے بھی کم 0.5 تک کس میں جاتے ہیں 100 تک۔ تو آپ سوچ لیں کہ 60 70 80 یا 90 سال ہماری زندگی ہے، اور اس میں تقریباً 1/3 یا 1/4 یا آف ہم گزار چکے، اب معلوم نہیں ہے کہ ہماری کتنی زندگی، آدھی زندگی ہماری باقی، یہ کنفرم ہے، کیونکہ ہم اس سٹیج پہ کہ ہو سکتے ہیں 2 دن ہمارے باقی، ہو سکتے 2 سال باقی ہو، یا ہو سکتے 4 سال باقی۔ تو یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے کہ یا یہ پیدائش سے شروع ہو گئی، یہ موت پہ ختم ہو جائے گی کیا؟ یہ موت پہ ختم نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ہاں یہ زندگی کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ موت پہ۔ ہمارے ہاں یہ ختم نہیں ہوتی موت پہ، ہمارے ہاں کیا ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم، وہاں سے ہماری موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ مسلمز کیا کہ یا تو وہ جنت جائے گا یا جہنم جائے گا، اور موت اگر آ گئی ہے تو قبر میں بھی وہ کیا کرے گا، اسی کا انتظار کرے گا، اور یا تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرات نیران، یا حفرۃ حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ قبر کے نہیں کہ ہم لوگ وہاں آرام سے سوئے رہیں گے، نہیں، اگر ہمارے اعمال اس زندگی میں جو 60 70 سال ہے اچھے ہوئے تو پھر یہ قبر اور آگے کے مراحل بھی اچھے گزریں گے۔ اگر یہ اعمال یہاں ہم نے ایسی زندگی الٹرپ بغیر پلاننگ کی، بغیر منصوبہ بندی کے بس گزار دی، تو اس کے بعد موت والی زندگی بھی اور موت کے بعد والی زندگی بھی، یہ بہت خطرناک زندگی ہوگی، بہت ہی افسوس والی زندگی ہوگی۔ تو یہ دیکھو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ اسی طرح آپ لوگ جغرافیہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مکہ بالکل مدینہ کے ساؤتھ میں، ٹھیک، جنوب میں، بالکل اس طرح۔ تو حضور ہجرت فرما رہے ہیں مدینہ کی طرف، اور مدینہ کس میں؟ نارتھ میں ہے، شمال میں۔ اب حضور کو تو ایسے جانا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن حضور ایسے نہیں کہ یہاں آ گئے، یہاں ایک پہاڑ ہے، وہاں ایک غار تھا، غار ثور، یہ بالکل اپوزٹ ہے، حضور نے یہاں قیام فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ سارے لوگ ان کو اس راستے میں ڈھونڈ رہے ہوں گے، انہوں نے آ کر یہاں 3 دن قیام فرمایا۔ یہ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے، حالانکہ حضور نبی تھے، وہ ڈائریکٹ بھی یہاں سے چلے جاتے تو کوئی ان کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لیکن مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ زندگی یہ دارالاسباب ہے، یہ دنیا، یہاں سبب اختیار کرنا ہے یا پلاننگ کرنی ہے، تب اس کا اثر آئے گا۔ جب کوئی سبب ہم اختیار کریں گے تب رزلٹ آئے گا، اگر سبب کے بھی رزلٹ دے دیتے لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ جب ہم محنت کریں گے اس کا رزلٹ آئے گا، بغیر محنت کے رزلٹ کسی کو نہیں ملتا، 99% اسی طرح ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنی ہے، اس زندگی کو بغیر پلاننگ کے نہیں گزارنا، کیونکہ ہمارے حضور، اچھا میں نے ایک اور مثال بھی شاید پہلے دی تھی، یعنی خندق، غزوہ خندق آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کیا کیا تھا مسلمانوں نے؟ خندق کو دی تھی مدینہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو اب حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، لیکن نہیں، مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ نہیں، آپ نے پلاننگ کرنی ہے، آپ نے زندگی ایسے ہی نہیں گزارنی، پلاننگ کے ساتھ گزارنی، تب جا کے ہماری زندگی اور ہمارے بچوں کی زندگی رخ پہ آئے گی، اور آگے بڑھ کے ہم بھی ترقی کریں گے اور بچے بھی ترقی کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تب جا کر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ہر رول جب آپ اپنے اٹھا لیں، ایز اے ٹیچر ہم اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے اور بچوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے، اچھا ایز اے والدہ بھی ظلم کرتے، بچوں کے ساتھ بھی ظلم کرتے، ایز اے بہن
یا بھائی ہم اپنے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، اور اچھا ایز اے کزن، اچھا ایز اے امتی ہم حضور کی امت میں سے، لیکن حضور کے اوپر نہ ہم درود بھیج رہے، نہ ان کی تعلیمات ہم نے سیکھی ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا انہوں نے گائیڈ کیا ہمیں. اور اسی طرح ہمارا جو اپنا ذات ہے، اس میں جسم ہے، دل ہے، روح ہے، دماغ ہے، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ بھی ہم پوری نہیں لے. اس نیند کی مثال لے لیں. سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ 9:30 سے لے کر 3:30 یا 4 to 5 بہت میکسیمم 5 تک، اس سے زیادہ نہیں. یہ جو ٹائم ہے یہ نیند کے لیے سب سے اچھا ٹائم. 9:30 بجے سے لے کر 3:30 تک تو آئیڈیل ہے، آگے بھی 5 بجے تک چلو آئیڈیل شمار کر لیتے. اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم کو بولتے ہیں کہ بھائی جو ہمارے اندر جو مسئلے مسائل ہے، جگر میں مسئلہ ہے، معدے میں مسئلہ ہے، وہ اس کے کیا کرتے ہیں، ریپیئر کرتے ہیں. اللہ نے قدرتی ہمارے اندر نظام ایسے بنا، یہ ٹائمنگ ہوتی ہے. اب اس میں اگر کوئی شخص یہاں 2 بجے سو رہا ہے تو اس کی ریپیئرنگ کی ٹائمنگ اس کو صرف 2 یا 3 گھنٹے مل گئے ریپیئرنگ کے. مطلب موٹر سائیکل یا گاڑی آپ کی خراب ہو جائے، آپ میکینک کے پاس لے جائے اور اس سے کہے یار اس کو ٹھیک کر دو، وہ کہے گا یار اس پہ تقریباً 1 دن لگے گا، اس میں یہ خراب ہے، وہ چیز خراب ہے، وہ خراب ہے، آئل چینج کرنا ہے، وائرنگ ٹھیک کرنی ہے، فلانا فلانا. آپ کو 1 گھنٹہ تو میرے پاس نہیں ہے، آپ اس کو ایسا کرو 1 گھنٹے میں ٹھیک کر دو. وہ کہتا ہے چلو ہو جائے گا، لیکن کب تک چلے کچھ بھروسہ نہیں. تو وہ پھر کیا کرتا ہے، جگاڑ لگاتا ہے، ادھر سے کوئی تار مارا ایسے کر لیتا ہے، آئل بھی بس جلدی جلدی کر کے بس آپ کو گاڑی سٹارٹ کر کے دے دیتا ہے کہ آپ کا کام چل پڑے. تو ابھی سیم ہمارے جسم میں بھی یہی ہوتا ہے. پورا دن ہم محنت کرتے ہیں، تو رات کو ہمارے جسم کی جو ریپیئرنگ کا ٹائم ہے وہ بھی اگر ہم جا کر گزار رہے ہوتے تو پھر وہ جسم کے اندر جو نظام ہے وہ کہتا ہے یار بس اس کو جگاڑ والا سسٹم کرو، بس اس کو تھوڑا سا چلاؤ. اور یہ چلتا چلتا 40 سال جب انسان ہو جاتا ہے نا، 40 کے بعد یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. پھر جب ہم نے وہ ریپیئرنگ کا کم ٹائم دیا ہوتا ہے، 40 کے بعد اس کے اثرات آہستہ آہستہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی چونکہ ہمارے اندر کا جو سسٹم ہے وہ ایکٹیو بھی ہے اور وہ طاقتور بھی ہے، ابھی ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا. تو رات کو جتنا ہم لیٹ سوئیں گے تو اتنے ہی ہمارے جسم کو ریپیئرنگ کا ٹائم کم ملے گا. اس پہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ایک کتاب ہے 5 AM کلب، روبن شرما کی، وہ آپ لوگ پڑھ لیں. 5 ہوتا ہے، بعض کو مختلف قسم کی بیماریاں ہیں اندر ہمارے اندر، اور کچھ اچھائیاں بھی ہیں. تو ہمیں اپنے فضائل پہ محنت کرنی ہے کہ اس کو اور بڑھانا ہے، اور رذائل کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے. یہ نہیں کہ اگر مجھے غصہ آ رہا ہے تو میں پوری زندگی اسی غصے کے ساتھ گزاروں گا اور میں یہ بہانہ بناؤں گا کہ نہیں مجھے تو بہت غصہ آتا ہے، میں تو جو ہوں میں تو بالکل منہ پہ کہنے والا ہوں. یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو عذر پیش کرنا ہے کہ میں تو منہ پر بات کرنے والا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق وہ کوئی ہوگا، لیکن آج تک انہوں نے ہزاری ہوگی. تو وہ کیا کرتے تھے، پہلے سوچ، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے سوچے کہ یہ بات کرنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے، ضرورت بھی ہے بات کرنے کی یا نہیں. لازمی تو نہیں کہ ہر جگہ اور ہر وقت میں بولوں، میں اپنی رائے رکھوں. مجھے میری رائے مجھ سے کسی نے پوچھی ہے تب میں بولوں، نہیں پوچھی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں اپنی رائے ضائع کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب دماغ کہے کہ نہیں ابھی آپ کے بولنے کی ضرورت ہے، تب بھی پھر آپ کیا کریں، اپنے الفاظ کا چناؤ کر لیں کہ میں کون سے الفاظ اختیار کروں. نہ ہو چلے حق بات آپ اس کو کہیں، لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے لہجے میں آپ نرمی لے آئے. اور دیکھو فرعون کے پاس جب اللہ پاک ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے تھے تو قرآن میں ہے کہ قولا لہو قولا لینا، کہ ان سے نرمی سے بات کرو. فرعون سے اتنا بڑا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں، اس کے پاس نبی کو بھیج رہے اور کیا کہہ رہے کہ ان سے نرمی سے بات کرو. تو جائے کہ ایک مسلمان جو ہمارے سامنے ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، اس تو یہ بالکل ہمیں زیب نہیں دے. تو ہم اپنے کمیونیکیشن پر محنت کر لے، ہم اپنے مطالعے پہ محنت کر لے، اپنے روح پہ محنت کر لے. آپ چاہے ارب پتی کرب پتی بن جائے
دنیا کے حساب سے آپ کے پاس بہت سارا پیسہ، ہر چیز جو آپ چاہتے ہیں آپ کو مل جائے، لیکن اگر آپ کی روح پہ آپ ظلم پر چل رہے تو آپ کو چین مل ہی نہیں سکتا. یہ میں آپ کو گارنٹی لکھ کر دے سکتا ہوں، اپنا اسٹیمپ لگا سکتا ہوں. کیونکہ روح اور جسم یہ دونوں اگر ساتھ میں سفر کر رہے تو انسان کی زندگی بالکل آرام سے گزر رہی ہوتی. اگر اس میں روح پر پیچھے ہے اور جسم پر محنت آگے ہے تو انسان بے چین ہوتا ہے. تو اپنی روح پر بھی ذرا تو ایسا فارمولا کہ اگر جس کو ہم اپنا لے تو ہم کبھی بھی کہیں بھی لیٹ نہیں ہوں گے، کسی بھی فنکشن میں، کسی بھی جگہ میں، نہ اسکول میں کہیں بھی لیٹ نہیں ہوں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو گھر ہے وہاں سے جب آپ نکلتے ہیں اور آپ کی جو منزل ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسکول ہو، آفس ہو، فیکٹری ہو، یا کسی کزن کا گھر ہو، یا کسی جو بھی جگہ ہو، آپ کو کسی نے ٹائم دیا ہے. فرض کر لے آپ کی منزل اور آپ کے گھر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 20 منٹ ہے. فرض کر لیں، میں مثال دے رہا ہوں، کتنے ہیں؟ 20 منٹ. اب ہمارے ہاں غلط فہمی کیا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار 20 منٹ کا فاصلہ ہے، وہ وہاں A1 سٹی میں اس کا گھر ہے، تو ہم گھر سے کتنے منٹ پہلے نکلتے ہیں؟ 20 منٹ. کہ یار 20 منٹ کا فاصلہ ہے، ہم انشاءاللہ ٹائم پہ پہنچ جائیں گے. یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم 20 منٹ پہلے نکلتے ہیں، پھر راستے میں کبھی ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، کبھی رش ہوتا ہے، کبھی کیا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کوئی راستہ بند ہوتا ہے، دوسرے راستے سے جانا ہوتا ہے، تو ہم کبھی 5 منٹ، کبھی 10 منٹ، کبھی کتنے منٹ لیٹ. آسان طریقہ یہ ہے، اور ہمارے ہاں یہ منٹس میں حساب چلتا ہے. جاپان میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں کیا ترتیب چلتی ہے. بہرحال یہ فارمولا دیکھ لیں، اگر 20 منٹ ہے آپ کے گھر اور منزل کا فاصلہ، تو آپ نے 20 منٹ نہیں بلکہ 30 منٹ پہلے نکلنا ہے. کتنے منٹ پہلے؟ 10 منٹ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بفر رکھنا ہے. کیا بفر بولتے ہیں؟ اضافی وقت کو، جو آپ اپنے منزل اور اپنے گھر کے درمیان جو وقت ہے اس میں رکھتے ہیں. اگر آپ کو یہاں آتے وقت 2 منٹ لگ رہے تو آپ 5 منٹ پہلے نکلے. اگر 5 منٹ لگ رہے تو 10 منٹ پہلے نکلے. کیا پتہ راستے میں ایمرجنسی میں کوئی کال آ جائے، کیا پتہ آپ گھر سے نکلے پھر آپ کو یاد اچھا یار وہ چیز رہ گئی تھی، پھر واپس جانا ہو. کیا پتہ نکلتے نکلتے کوئی کہے یار وہ فلانا کام 1 منٹ یہ سن لو، تو کیا ہو جاتے وہ 2-3 منٹ وہاں لگ جاتے، پھر کیا ہو جاتے؟ انسان لیٹ ہو جاتے. تو کم از کم 10 منٹ کا بفر آپ اپنا لازمی رکھیں. انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان کے ساتھ ہزار مسائل ہوتے ہیں. کبھی انسان جا رہا ہوتا ہے، کوئی اور بچہ کوئی اور مسئلہ کر دیتا ہے، کبھی کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے. تو جہاں بھی جانا ہو آپ نے کیا کر لیں؟ لازمی اب بفر اپنے حساب سے رکھیں. لازمی نہیں کہ آپ 10 منٹ رکھیں. فرض کر لیں آپ نے یہاں سے ایئرپورٹ روڈ جانا ہے، تو آپ یہ اندازہ رکھیں کہ یار فلانا چوک پہ کتنے منٹ لگ سکتے ہیں، فلانا چوک پہ فلانا فلانا فلانا، تو آپ 15-20 منٹ کا بفر رکھ لیں، 15-20 منٹ پہلے چلے جائیں. کیونکہ اگر آپ کی جہاز مس ہو گئی تو آپ کے سارے پیسے چلے گئے. تو پہلے بہت سارے لوگ ایسے میں ان کو جانتا ہوں، عمرے کی ٹکٹ وغیرہ سب لے کے جہاز ان سے نکل گئی، وہ مبارک 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 کیوں میں لگے ہوئے تو مبارکباد میں، وہاں جب پہنچے جہاز نکل گئی. تو اس طرح کیونکہ انہوں نے بفر نہیں رکھا، تو سمجھتے تھے یار بس 30 منٹ ہے، بس پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. وہ ہر ایک سے مل رہے تھے، جب گئے وہ راستے میں رش تھا وغیرہ، تب تک چلے گئے. تو یہ بفر والا فارمولا آپ نے ہمیشہ لیٹ نہیں ہوں گے. اب جاپان میں کیا ہوتا ہے؟ جاپان میں سیکنڈز کے حساب ہوتا ہے. ایک ٹرین وہاں لیٹ ہوئی 7 منٹ پورے سال میں، روزانہ 2-2 سیکنڈ 3-3 سیکنڈ لیٹ ہو رہی تھی. پورے سال میں وہ کتنے منٹ بنے؟ 7 منٹ. تو وہ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی کہ ہماری یہ ٹرین 7 منٹ پورے سال میں لیٹ ہو رہی ہے، کیوں؟ جب وہاں ریسرچ ہوئی تو وہاں ایک جو پٹری تھی، اس ایک خاص جگہ پہ وہ پٹری میں تھوڑا سا کام تھا، تو وہاں ٹرین آ کر تھوڑا سا سلو ہو جاتی تھی، جو 3-4 سیکنڈ اس کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا. تو انہوں نے کہا اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، کون اس کو حل کرے گا؟ تو کسی نے کہا ہم 6 مہینے میں کریں گے، کسی اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کام روک لیں، ٹرین روک لیں، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی 48 گھنٹے، ایک کمپنی نے کہا ہم 48 گھنٹے میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیں. اب کیا ہوا؟ 48 گھنٹوں کا اس نے ٹائم لیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے جتنے مزدور تھے اور انجینئرز تھے سب کو بلایا
اور جیسے وہاں پٹری وغیرہ تھی اس کے باہر کسی میدان میں اسی جیسا سیٹ اپ بنایا ریہرسل کے لیے، مشق کے لیے، پریکٹس کے لیے، کہ جب ہم کام کریں گے تو کیسے کریں گے، جب ہم کام کریں گے تو کیسے کریں گے۔ 6 مہینے انہوں نے یہاں پریکٹس کی، یہاں کام شروع نہیں کیا، ان کو کہا فی الحال چلنے دیں، جب ہم آپ کو کہے کہ ہم ریڈی ہیں پھر کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے 48 گھنٹے دینے۔ 6 مہینے سارے مزدوروں کو ٹرین کرنے کے بعد پھر انہوں نے جب کام شروع کیا تو 24 گھنٹے میں یہ مسئلہ حل کر کے دے دیا۔ 24 گھنٹے میں انہوں نے کہا ہمیں پتہ تھا کہ ہم 24 میں کر لیں گے، لیکن ہم نے اضافی بفر رکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو جائے۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ، ایک تو یہ کہ وہاں سیکنڈز کے حساب ہے، حالانکہ یہ مسلمانوں کے ہاں ہونا چاہیے کہ مسلمان تو ایک ایک سیکنڈ کا قیمتی ہے، کیونکہ اس سے آخرت اس کی بن رہی ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا لیا، اسی وجہ سے وہ ترقی کر رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے 6 مہینے تک کیا کیا، پریکٹس کی۔ اب ہم کیا کرتے، بفر ایک دن رکھ لیتے، 2 دن، پھر کہتے یار ایک کام نہیں کر رہے بس چھوڑ۔ آپ پریکٹس کریں، بار بار کریں، بار بار کریں۔ جو آپ کو اسٹڈی ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، مراقبہ ہے، آپ کے ہوئے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، نہ اللہ سے تعلق بن رہا ہے، نہ مزہ آ رہا ہے، نہ تلاوت کر رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ 2-3 دن میں ہم کیا کر دیتے، چھوڑ دیتے، جس کی وجہ سے زندگی ہماری نہیں بدلتی، اور اسی طرح جس طرح ہم تھے اسی طرح ہم رہتے۔ آپ بار بار پریکٹس کریں، بار بار کریں، بار بار کریں، بار بار کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ زندگی میں بدلاؤ آئے گا، ایک دم نہیں آئے گا۔ ہماری زندگی، ہم انسان ایسا نہیں کہ ہم بٹن دبائیں اور فوراً ہم بدل جائے، ایسا نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا۔ تب ہوگا جب ہم سٹارٹ لیں گے۔ کیا لیں گے؟ اگر ہم سٹارٹ نہیں لیں گے تو چاہے 1 کلومیٹر کا سفر ہو تب بھی وہ طے نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہم 1000 کلومیٹر سفر ہو پھر بھی وہ کیا ہو جائے گا، طے ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سٹارٹ لینا ہے۔ سب لیں گے سٹارٹ؟ اچھا، تمہیں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں وہ دیتا ہوں آپ